بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو پھر آپ خشک کھجور یعنی کہ سوکھی کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، یعنی کہ جیسے پھل فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرتے، زیادہ پسند فرماتے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجوروں سے افطاری کرنا مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور کا بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کھانا ہی پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لقمہ کھا رہے ہیں۔ ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور کہنے لگے، اے بلال ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا، تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1 کھجور۔ ناظرین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں سے افطاری کرنا بہت ہی پسند تھا۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 انگور۔ ناظرین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3 انار۔ ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا، آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4 انجیر۔ ناظرین اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح کوئی چھلکا ہوگا نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5 تربوز۔ ناظرین اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بہت زیادہ پسند تھا، آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6 دودھ۔ ناظرین دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے غذا تھی، آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا، آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔
آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والے گوشت کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ ہی شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کھانا بہت پسند تھا، اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاولوں کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ پاک ہر سال ہم کو اپنا یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک نصیب کرے، اور اس کے روزے رکھنا ہمارے نصیب میں لکھ دے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر ملے اور آخرت میں ہمیں اچھا ٹھکانہ جنت الفردوس ملے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔